اگلا خط اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی مجھے یہ لگا کہ وہ اس چیز کو کنڈیشن کر رہے ہیں کہ ترقی کا جو کنیکشن ہے وہ شراب کے ساتھ ہے۔ یہ ایک پولیٹیشین کا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صداقت، میرا دل چاہا کہ آپ کے کسی پروگرام کے کلپ پر کامنٹ لکھ دوں، مگر خیال آیا کہ شاید آپ بھی اب پاپولر ہونے کے چکر میں اشتعال انگیز گفتگو فرما رہے ہیں، اس لیے دل کی بات خط میں کہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ جس تسلسل سے شراب کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یا تو آپ تاریخ سے ناآشنا ہیں یا دانستہ طور پر اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا آپ بھول گئے کہ چرچل نے جنگ عظیم میں قوم کو ہمت دلائی روزانہ وسکی کے ساتھ؟ آئنسٹائن نے سارا تخلیقی کام شراب کے زیر اثر کیا۔ ابراہیم لنکن، ذوالفقار علی بھٹو، کیا یہ سب کم ظرف لوگ تھے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ سارے شرابی تھے؟ اگر شراب اتنی ہی بری ہے تو ان عظیم لوگوں نے دنیا کو کیا پیغام دے دیا؟ میرا ماننا ہے کہ شراب طاقتور ذہنوں کو تباہ نہیں کرتی، بس کمزوروں کو ننگا کرتی ہے۔ آپ کی ان باتوں سے نوجوان نسل دور جا رہی ہے، وہ آپ کو ایک ایسا بندہ سمجھتی ہے جو فن کے خلاف ہے۔ کیا یہی تبدیلی لانی ہے آپ نے؟ پھر آگے انہوں نے بولا ہے کہ یہ خط شاید آپ نشے میں دھت سمجھ کر رد کر دیں گے، بٹ میری خواہش ہے کہ اس کو ضرور پڑھا جائے۔ دیکھیے اس کے اندر جو آرگومنٹ ہے نا، وہی یس، آرگومنٹ ہے کہ اگر کچھ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے بہت کارخائے نمایاں جی انجام دیے اور آخرکار پھر وہ شراب یا منشیات کے عادی ہونے کی وجہ سے بہت میزریبل حالت میں جی دنیا میں گئے، لیکن عام طور پر چونکہ ہمارے ہاں ادب آداب کی بھی بات ہوتی ہے، ہم اپنے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کی کوتاہیوں سے بھی صرف نظر کرتے ہیں، اور جو کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے منفی پہلو کو اجاگر نہیں کرتے، جس سے جی ہمارے سیکھنے کی راہ میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں۔ ہوں ایک پہلو یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ اس دلیل کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ جو ہم شراب کی مخالفت کرتے ہیں، در حقیقت صرف ہمیں چرس اور افیون اور آئس اور کوکین کی مخالفت کرنی کئی چاہیے۔ بار آیا یہ بات۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شراب کا معاملہ کھلا کر دیا جائے، ہمارے ملک میں چونکہ پابندی ہے، کھلے عام شراب میسر نہیں ہے لوگوں کو، تو لوگ چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نوجوانوں کے لیے یہ رستہ کھول دیں جی تو اس کے بعد لامحالہ وہ افیون یا نہیں جائیں آئس اور کوکین ان اس طرف چیزوں نہیں کی جائیں طرف نہیں نہیں جائیں جائیں گے۔ گے۔ وی آر ویری لیکن مجھے رائٹ۔ بتائیے کہ کیا امریکہ میں جہاں ہمیشہ شراب آسانی سے دستیاب ہے، یا یورپی ممالک میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، تو کیا وہاں لوگ کوکین کا یا آئس کا یا ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے؟ بہت زیادہ۔ امریکہ میں صرف شراب کی بیماری کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان جی کے تعداد 10,000 ہے۔ ہوں اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ بنیادی طور پر شراب کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں، ہوں اور یہ نہیں مطلب کہ وہ لوگ شراب کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کر رہے تھے، ریگولرلی وہ منشیات میں سے صرف شراب کے استعمال کو روزمرہ بنیادوں پر کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کبھی کبھی عید شبرات پہ، نیو ایئر پہ، پارٹی پہ جب بھی موقع ملے دستیاب ہو تو کوکین، آئس اور ہیروئن اور ان چیزوں سے بھی وہ شغل ضرور کرتے حسب ہیں اچھا، آپ توفیق۔ نے اتنی حسب ایک توفیق۔ امپورٹنٹ لیکن ایسی بات نہیں ہے، لوگ تھوڑا سٹیٹس پہ غور کریں، آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آپ پتہ کریں کہ امریکہ میں یا دیگر یورپی ممالک میں وہاں جو سمجھدار طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے اس صورتحال سے۔ امریکہ بہت ہارڈ ہٹ ہے یہ سبسٹنس ابیوز اور شراب کے معاملات میں، اور ان کا مستقبل خطرے میں ہے ان منشیات کے رجحانات کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی منشیات اور شراب کا استعمال بہت عام ہے، جی لیکن کم از کم لوگ پرو ڈرگ نہیں ہے۔
جی زیادہ تر جو عوام الناس ہیں وہ شراب اور دیگر منشیات کے استعمال کو کنڈیم کرتے ہیں. جی جی اس لیے کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کوشش کریں، آگاہی پھیلائیں، تو ہمارا ملک دنیا کے ان ممالک میں صف اول میں ہوگا جو آگے چل کے شراب اور دیگر منشیات سے نجات حاصل